السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنی حدیث کی جانب کہ قبر میں حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ جب آتا ہے سر کی طرف سے تو وہ کیوں عذاب سے دور اسے کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ زندگی میں اپنی تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے جو زندگی میں وہ صدقہ دیتا تھا۔ ریاکاری سے پاک ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم دکھا کر بھی دیتے ہیں تاکہ دوسرے کو کیا ہے موٹیویشن ملے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، نہ کہ اس کا مقصد ہوتا ہے ریاکاری کرنا۔ اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آیت نمبر 32 سے 33 تک 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ جی یہاں تک آپ لوگوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی تطبیق کی جانب۔ تو تطبیق کے لیے چلتے ہیں ہم واپس اپنے لیسن یعنی آیت نمبر 32 سے۔ قولو مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے اور قوف پر پڑھا جائے گا۔ لو مد اصلی بالواو کا قاعدہ جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا۔ صب با پہ قلقلہ، ہا پہ الف مدہ یعنی الف مدہ کا قائم مقام ہے، وہی طریقہ کار ہے جو کہ الف مدہ کا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک پین اور ایک قلم جون سا یا پینسل لے لیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے، تو یہی کام وہی سیم ایک ہی ہے۔ یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، نا اور کا کی حرکات کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ لا پہ مد اصلی بالالف، علم لام کو ہلائیں گے نہیں، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے، میم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ لنا اب یہاں پہ جون سا ہے ہم اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد اللہ ما، یہاں پہ مد اصلی بالالف اور یہاں پہ بھی الف مدہ کا بھی ساتھ میں رول ہو رہا ہے۔ علمتنا، ٹھیک ہے، تنا یعنی مد اصلی بالالف، انکا یہاں پہ نون پہ غنہ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا، انتل یہاں پہ ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے، اخفاء حقیقی، انت العلیم الحکیم یا مدہ اور میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور کاف زیریہ کی یعنی یا مدہ ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے اور میم پہ وقف کر دیں گے تو وقف بالاسکان یہاں پہ ہوگا۔
قولا یہاں پہ اسی طرح قوف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور الف حروف شبہ مستعلیہ. کیوں؟ اس لیے کہ قوف پر ہے تو یہ الف بھی پر ہو جائے گا. قولا، ٹھیک ہے، کالا نہیں پڑھنا یا بریکالا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. قولا، اور نہ ہی قولا لمبا کرنا ہے، کیونکہ لا جو ہے وہ کیا ہے، تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، جبکہ یہ کیا ہے، واحد کا. ٹھیک ہے. یا آدم، یا کو 4 حرکات کے برابر کھینتے ہوئے، الف مدہ کو 2 حرکات کے برابر. یہ ٹھیک ہے، یہ 4 الف کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 6 حرکات، لیکن یہاں پہ آپ نے 4 حرکات کے مطابق کھینچنا ہے، اور پھر آپ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے 2 حرکات کے برابر. دال کے زبر کو لمبا نہیں کریں گے، میم کی پیش کو بھی واضح کریں گے، لیکن مجہول نہیں پڑھنا، مو نہیں کہنا، منہ کہنا ہے. بھی ہم یہاں پہ جھٹکا بھی دیا جائے گا، اور اقلاب کا قاعدہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور اگر کہ چھوٹا سا میم ہو اور آگے با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہے. اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ میرے تجویز شارٹ کورس کی جانب جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو میرے رولز بھی مل جائیں گے. وہاں پہ بہت ایزیلی میں نے ایزی میتھڈ کے ساتھ سمجھایا، تو آپ اس کو فالو کریں. بھی ہم، یہاں میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی ہم بھی اسمائہم، سین کی سیٹی کو واضح کریں گے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ اور جزم کی دونوں علامات ہو تو یہاں پہ جھٹکا دیا جاتا ہے. ہم پہ اظہار شفوی. فلما، پہلے غنہ میم پہ، پھر اس کے بعد الف مدہ 4 حرکات کے برابر. انبأہم، وہی میں جو میں نے ادھر یہاں پہ بتایا. اقلاب، پھر یہاں پر اخفاء شفوی، میم ساکن کے آگے با، پھر بھی اس سین کی سیٹی کو واضح کریں. ماں کو کھینچتے ایہم، ای کی حمزہ کی زیر کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے. میم پہ اظہار شفوی. قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے قوف، اور پر پڑھیں گے. قول علم، میم پہ اظہار. اقل لکم، ٹھیک ہے، اقل لکم نہیں پڑھنا، اقل لکم باریک پڑھنا ہے، میم پہ اظہار شفوی. اسی طرح انی، اس پہ غنہ کرتے ہوئے یا مدہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں بڑی مد بھی ہے، تو اس کو بھی 4 حرکات سے 6 حرکات پر بھی کھینچا جا سکتا ہے، کیونکہ سبب مدہ آگے موجود ہے حمزہ. ٹھیک ہے. انی اعلم، ٹھیک ہے، اعلم، پہلے حمزہ پھر عین، یہ نہیں عالم، عالم پھر غلط ہو جائے گا، ادائیگی غلط ہوگی، عین ہی واضح ہوگا، اور عین بھی آپ پر پڑھ دیں گے. نہیں، حمزہ تو کیسے اعلم. غی، یہاں پہ یہ مدہ، با کی زبر کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے. میم زبر، میم یعنی کھڑا زبر ہے، واؤ پہ بھی کھڑا زبر ہے، ایکولی کھینچیں گے ایک الف کے برابر. سماواتی، ٹھیک ہے. والارضی، ٹھیک ہے. حمزہ کی زبر کو را کے ساتھ ملائیں گے جزم کی صورت میں، تو را پر پڑھا جائے گا، اور ضاد بھی پر ہی پڑھا جائے گا. والارضی واعلم ما تبدون، با پہ کلکلا، دو پہ مد اصلی بالواو، اور یہاں پہ مد اصلی بالالف. اسی طرح واو جو ہے ہونٹوں کی نات تمام گلائی سے. ما یعنی ماں نیزل ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے. ماں، ٹھیک ہے، جوف دہن. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے. کنتم، یہاں پہ نون پہ اخفا، اور ساتھ ہی فوراً کنتم تا کے مخرج پر لے جانا ہے، کون باریک اخفا کرتے ہوئے. میم پہ اظہار شفوی، اور تک یہاں پہ کاف پہ ہمس کرنا ہے. تومون، ٹھیک ہے، تاکہ پہ تو مون نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو نہیں کہنا، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا. تو مون، مون کی ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے. مون، میم پیش واؤ مو. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے نون پہ وقف کر دیں، تو وقف بل کیا ہو جائے گا یہاں پہ اسکان کا قاعدہ. چلیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ آ چکی ہوگی. تو آپ آگے بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے ضرور ایک دوسرے کو یہ شیئر کرنا. شیئر سے مطلب کیا ہے، خود آپ کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو چیز برکت ہو جاتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کیا کریں، تو کیوں کیا کریں، یہی وجہ ہے کہ برکت پڑتی ہے، دلوں سے شوق اور بخل جو ہے وہ نکلتا ہے. الحمدللہ. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.